یہ فلم آرٹیفیشل انٹیلیجنس مصنوعی ذہانت پر مشتمل ہے۔ یہ مصنوعی دماغ کے بارے میں ہے اور یہ وقت ہے 2040، یعنی مستقبل میں، یعنی بہت ہی آگے۔ میں نے بہت ہی پہلے اپنا ارادہ کر لیا تھا، لیکن اب پروگرامنگ کا وقت آ گیا ہے۔ روبوٹس کی دنیا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان نہیں جانتے کہ انہیں ایک جسم دیں، انہیں کافی حد تک روبوٹ بنائیں۔ اب تک وہ روبوٹ بناتے تھے، لیکن اب انسانوں جیسے بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ ملتے جلتے نظر آنے والے روبوٹ بنائے جو سب سے زیادہ طاقتور ہوں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اس جدید دور میں آپ کو ایک ایسا علاقہ دکھایا گیا ہے جہاں پہاڑی سے ایک عورت گرتی ہے اور خوف سے چیخ رہی ہے۔ اس کے چہرے پر خوف دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی اسے قتل کرنا چاہتا تھا، اور اس نے اس عورت کو قتل کر دیا۔ اب اس پہاڑی علاقے میں سرخ لباس میں ملبوس ایک لڑکی کو دکھایا گیا جو ڈر رہی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے گھر سے بھاگ رہی تھی۔ جب گھر کا مالک قریب آیا اور دروازہ کھولا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ لڑکی ڈر چکی ہے۔ اس آدمی کا نام ایلیکس، جو کہ یہ کہہ رہا تھا کہ لڑکی بہت نروس ہو چکی ہے، جو پیشے کے لحاظ سے ایک سائنسدان تھا، اس نے لڑکی کو پہچانا اور پوچھا کہ بیٹا تمہاری ماں کہاں ہے اور تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا تو اس سے پہلے ہی وہ لڑکی بے ہوش ہو گئی۔ پھر ملحقہ اسے جلدی سے پکڑ لیتا ہے۔ آئیے اب معلوم کریں کہ یہاں کیا ہو رہا تھا۔ اس کے لیے ہمیں کہانی میں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ ایلیکس کو جاتے ہوئے دکھایا کہ ایک سائنسدان ہونے کے علاوہ وہ ایک روبوٹس بناتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایسا انجینئر بھی ہے جو کسی جگہ گیا تھا جہاں آج وہ برسوں بعد اپنے شہر واپس آیا اور روبوٹ بنائے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس نے اپنے بہت سے جدید اس قصبے میں کئی بڑی ریسرچ لیبز تھیں جن کو اس نے استعمال کیا۔ اس کمپنی کو ایک ایلیکس نام کی لڑکی چلا رہی تھی جو صرف اور صرف یہاں پر اپنا ایک پروجیکٹ ادھورا چھوڑ گئی تھی۔ یہ منصوبہ ایلیکس نے چھوڑا تھا، ایک روبوٹ بنانا جو صرف اور صرف انسان جیسا دکھائی دیتا ہو۔ بہت ہی مشکل تھا، لیکن اچانک ایلیکس کو کچھ ایسا کرنا پڑا کہ اس نے اپنا پروجیکٹ سب کچھ یہاں دوبارہ شروع کرنا پڑا۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے دوست کو چھوڑ دیا اور بتایا کہ مجھے اب اس پر دوبارہ کام نہیں کرنا، اور کہا آج میری شادی ایلیکس کے بھائی سے ہونے جا رہی ہے۔ 10 سال کے بعد جب اس کا بھائی واپس آیا تو اس نے ایلیکس کو خیر مقدم کیا۔ مل کر بہت خوشی ہوئی، اور یہ کہنے کے بعد وہ دونوں اسی منصوبے پر لگ گئے۔ روبوٹ بناتے تھے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ سب کچھ ایک ساتھ بدل گیا۔ ایلیکس کا بھائی گاڑی پر بٹھا کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو اسی وقت میں ایلیکس نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ تم کیا ہو؟ کہ آپ ان دونوں کوئی روبوٹ وغیرہ بنا رہے ہو؟ ایلیکس نے جواب دیا، نہیں نہیں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم نے وہ کام چھوڑ دیا ہے، اور اب مزید ہم نے اس پر کوئی بھی کام نہیں کرنا۔ ہم صرف یونیورسٹی میں پڑھائی کر رہے ہیں، اور روبوٹ بنانے کا کام بہت بورنگ لگتا ہے۔ ایسا لگا جیسے ایلیکس کے پاس روبوٹ ہے۔ اس نے ایک بلی کو تخلیق کیا اور پروگرامنگ کی۔ یہ دوسرے روبوٹ اس سے بالکل مختلف تھے۔ بلی ہر وقت ایلیکس کے ساتھ رہتی تھی، جسے اس کے بھائی نے بہت پسند کیا۔ اس کا بھائی کہتا ہے کہ اب کیوں تم یہاں آئے ہو؟ اگر ہاں تو ہمارے ساتھ رہو۔ ایلیکس کہتا ہے نہیں بھائی، شکریہ میرے بھائی، میں گاڑی کے مطابق اپنے پرانے گھر میں رہوں گا جو کہ میرے والدین کی طرف سے ہے۔ میں وہاں سے ریسرچ لیب میں آیا کروں گا، اور وہیں سے جو ہے وہ اپنا کام مکمل کر کے واپس اپنے پرانے گھر چلا جایا کروں گا۔ 10 سالوں میں لیب بہت بڑی اور بہتر ہو گئی تھی۔ کمپنی نے اب یہاں ایک اور لیب بنائی، یونیورسٹی بھی بنا لی۔ اب ایلیکس سیدھا ہے اپنے سینئر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آج سے 10 سال پہلے آپ کو کہا تھا کہ مجھے یہاں پر آپ دوبارہ ملنا، اور آج یہ میری شاندار کمپنی دیکھ کر آپ کو بے حد خوشی ہوئی ہوگی۔ وہ اس سے کہتی ہے کہ کیا تم واپس آ گئے ہو؟ میں یہی چاہتا تھا کہ تم واپس آ کر اپنا کام کر سکو اور اپنے ادھورے پروجیکٹ کو مکمل کر سکو۔ میں نے صاف صاف کہا کہ میں کام کے لیے واپس نہیں آیا، لیکن ہاں میں یہاں ضرور کچھ نیا سینئر بناؤں گا جو طلبہ سے ملے گا اور ان کا کام جو ہے وہ ان کے مطابق کروائے گا، جو کہ ایلیکس کے مطابق ٹھیک ہے، وہ سینئر ہے۔
اس سے پوچھا کہ تم کہاں رہنے والے ہو؟ ایلیکس نے مجھے بتایا کہ میں اپنے پرانے گھر جا رہا ہوں اور میں یہاں رہنے والا ہوں۔ ہم نے اس کا احساس کیا سینئر ایلیکس کو پسند کرتا تھا کیونکہ جو ہے وہ اپنی گاڑی پر بیٹھ کر ایک گراؤنڈ کی طرف جاتا ہے جہاں بہت سے بچے کھیل رہے تھے۔ ایک لڑکی پر اس کی نظر پڑتی ہے جو کہ بہت ہی اچھی اور دلچسپ لگ رہی تھی کیونکہ وہ باقیوں تمام لڑکیوں سے مختلف تھی اور رنگ میں بہت خاص سرخ تھی۔ کپڑے پہنے ہوئے تھے، یہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ یہ پہلا بچہ جس کا نام ایوا تھا۔ اب ایلیکس اسے بہت زیادہ دیکھتا رہا، دیر تک پیچھا کرتا رہا۔ لڑکی کافی ہوشیار تھی اور سوچتی تھی کہ یہ آدمی میری وجہ سے یا میری پیروی کر رہا ہے اور مجھے غلط جو ہے وہ نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ دراصل ایلیکس اپنا کام کر رہا تھا، وہ ایک نئے پروجیکٹ کی تلاش میں تھا، کسی ایسے شخص کی تلاش میں کہ دلچسپ ہو کیونکہ دوبارہ ایک رپورٹ بنانا جو انسان جیسا نظر آتا ہو۔ جہاں وہ چاہتا تھا اسے ایوا مل گئی۔ وہ ایوا اگر میں رپورٹ بناتا ہوں تو اس کو پوری دنیا میں سراہا جائے گا، لیکن اس سے پہلے مجھے اس کے والد صاحب سے اجازت لینی ہوگی۔ ایوا کچھ کہے بغیر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اپنے نئے پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے گھر واپس آ گیا۔ سب سے پہلے یہ کرنا شروع کیا اور اس کی ہولوگرافی کمپیوٹر آن پر بنائی اور اس کے بعد اس کا سافٹ ویئر بنایا۔ سافٹ ویئر بنانے کے بعد اس کی پروگرامنگ کی اور اس کو ایک سانچے کے اندر ڈال کے اس نے روبوٹ آن شروع کر دیا۔ اس میں تھوڑا سا کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کا رویہ انسانوں جیسا تھا۔ ایلیکس اپنی نوٹ بک میں چیزیں نوٹ کرتا رہا اور اس روبوٹ کی تمام حرکتوں کو رائٹ اپ کرتا رہا، لیکن اب وہ روبوٹ آگ کو چھو رہا تھا۔ یہ ہونے والا، لیکن یہ اتنے ہی کم وقت میں گزر گیا۔ لیکن ایلیکس نے فوراً جو ہے وہ اس کا پروگرام بند کیا اور اس کو بند کر دیا۔ اس طرح اس کا یہ پروگرام بھی ناکام ہو گیا۔ اسے ناکامی پر بہت غصہ آیا اور تنگ آ گیا۔ رات کے کھانے پر اسے اپنے بھائی کے گھر جانے کا فیصلہ کیا، لیکن کیونکہ اس کے بھائی نے جو ہے وہ اسے کئی بار اپنے گھر دعوت پر بلایا تھا۔ وہ خوشی خوشی وہاں پر جاتا ہے اور وہاں جا کر یہ دیکھتا ہے کہ ایوا جو ہے وہ اس کی بھانجی ہے، اور وہ ایوا کو وہاں پا کر وہ بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنا جو نیا پروجیکٹ شروع کیا ہوتا ہے وہ ایوا پر کیا ہوتا ہے۔ فی الحال وہ ان لوگوں سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، صرف اور صرف کھانا کھا کر باتیں کرتا ہے اور اپنے پرانے وقتوں کو یاد کرتا ہے۔ اور واپس جیسے نکلنے لگتا ہے تو اس کی جو ایوا کو روبوٹ بنانے کا جو مقصد تھا وہ اس کا اب اسے پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ ایوا نے بھی الیکسی سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ وہ کرتا ہے اور اسے ملنے میں بھی آئی تھی۔ ایسا کرتی تھی کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ یہ میرے چچا ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں۔ جب ایلیکس کافی آرام دہ ہونے لگا، ایوا کو دیکھنے سمجھنے اور جانچنے کا ایک نیا اس کو ذریعہ مل گیا، تو وہ اس کے دماغ اور طرز عمل کو بھی جانچنا شروع کر دیا۔ اس نے ہزاروں ٹیسٹ کیے اور وہ سمجھ پایا کہ ایوا اس وقت اپنے آپ میں بہت غصے والی ہے۔ اس وقت ان کی عمر اتنی بھی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایلیکس اپنے پروگرام پر اور سخت محنت شروع کر دی۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ انکل بھی ایوا اور ایلیکس کے درمیان چل رہا تھا۔ بھانجی بہت اچھا رشتہ بن جاتا ہے، اس لیے ایلیکس اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ ایلیکس کو اب مزید کوئی اس طرح کی پریشانی نہیں تھی کیونکہ ایوا اب اس کے ساتھ اس کے گھر میں ہی رہنا شروع کر دیا۔ ایلیکس اس کی باتیں سنتا، اس کے رویے کو جانتا، اس کی چیزوں، اس کے رد عمل کو جانتا اور اس کو جو ہے وہ پروگرامنگ کی لینگویج کے اندر نوٹ اپ کرتا رہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ میرا پروجیکٹ بہت ہی زبردست، بہت اچھا چل رہا ہے اور مجھے یہ سوچ سوچ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ کچھ دنوں تک یہ پروجیکٹ پوری دنیا کے اندر ایک انتہائی اہم اور سب سے بہترین ہونے والا ہے۔ کچھ ہی سال گزرتے ہیں جس کا انتظار تھا کہ روبوٹ بنے گا اور وہ عام روبوٹ جو انسانی روبوٹ ہر جگہ پر پایا جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، لیکن اس کا فائدہ نہ ہوا کیونکہ وہ انسانی روبوٹ ایلیکس کی طرح کنٹرول نہ کر سکا۔ اس کے اندر کوئی بھی اس طرح کی ایموشنز نہیں تھے، کوئی بھی فیلنگز نہیں تھیں اور نہ ہی اس کے اندر کوئی ایسی غصے والی چیز کو وہ ایڈ کر سکا۔ ایک دن سے اشک ہونے لگا۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ انکل ایلیکس کیا کام کرتے ہیں؟ یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، وہ میری طرز عمل کو جانچ رہے ہوتے ہیں، وہ میرے ایک ایک کئی باتوں کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی ماں جواب دیتی ہے کہ بیٹا وہ ایک انسانی روبوٹ پر کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایلیکس کو ایک اور چیز بڑی دلچسپ لگتی ہے جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایوا بھی کوئی انسان نہیں ہے بلکہ وہ بھی ایک روبوٹ ہے، اور وہ تب بنایا گیا جب اس کے ماں باپ کو
माँ बाप एक कार हादसे के अंदर अपनी बेटी को खो देते हैं, तो उसके दोस्त जो कि साइंसदान होते हैं वो लैब के अंदर उसकी माँ बाप को दुख ना हो, उसको परेशान, अपनी बेटी का दुख ना हो, तो उसको खो जाने के बाद वो उसका एक नया रोबोट बनाते हैं जो कि बिल्कुल एक इंसान की तरह उसकी बेटी एवा की तरह होता है। अगली रात जब मैं पार्टी पर एलेक्स जाता है तो वहाँ पर वो सीनियर वो सारे आए होते हैं। तो एलेक्स पार्टी में लाने के साथ साथ रक्स करता है, ये उसके साथ दोबारा ताल्लुकात में आने के बारे में बातें करने शुरू कर देता है, लेकिन उसने इनकार कर दिया और वहाँ से चला गया। सब कुछ करते हैं, वो एलेक्स के घर जाती है। भाई ने देखा तो वो बहुत गुस्से में आने लगे। वो एलेक्स को बाहर ले जाता है, उसे मार देता है, पूछने लगता है कि क्या बात है तुम्हें, अब तुम हमसे क्या चाहते हो, मगर उसके बगैर कुछ कहा और वहाँ से अपने बूढ़े घर आ गया। रोबोट एलेक्स की हालत देखकर वो समझ गया कि ये उदास है और एलेक्स को संभालने की कोशिश कर रहा है। कि अगले ही दिन लाना उसने मिलने थी, ये समझाने की कोशिश करता है कि अब हमारे दरमियान कोई तलक नहीं है और ना ही हो सकता है। वो यहाँ एलेक्स को भी कुछ और बताने वाला था कि उसने गले लगाया और फिर एवा भी यहाँ मौजूद थी, जो चुपके से उन्हें देख रही थी। मैं काफ़ी देर से उन पर नज़र रखे हुए था, अब लाना से भी देखते उसने हमें देखा और इतने करीब से कि एवा को गुस्सा आ गया और ऐसी आई जैसे दीवानी हो गई हो। एवा पुकारती है लेकिन कुछ नहीं सुनता। वहां से वो बर्फीले पहाड़ों की तरफ भागती है। मैं भागने लगा और नाना उसका पीछा कर रहे थे। वो भी वहां आई और जगह जगह एवा को तलाश करने लगी, और ये वही जगह थी जहां उससे फिल्म की शूटिंग हुई थी। ये शुरुआत थी। लाना ने उसे देखा और फिर उसके पीछे भागना शुरू कर दिया ताकि एवा वजाहत कर सकते कि मेरे और एलेक्स के दरमियान कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन अचानक किसी परेशानी की वजह से एवा वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है, यानी वो बंद थी। तो अब ये हकीकत यहाँ आश्कार होती है। पता चला कि एवा भी इंसान नहीं है, लेकिन जो चीज़ इंसान की तरह नजर आती है वो दरअसल रोबोट होती है। लारा उसके शोहर ने अपनी बेटी खो दी, वो एक हादसे में मारा गया था। अब अगरचे इस वक्त इस तरह की चीज़ें बनाना मना किया गया, लेकिन सीनियर ने उनके साथ दिया। उसने अपनी बेटी को बुलाया, एक नकल बनाया, यानी एवा, जो बिल्कुल कोई ये नहीं कह सकता था कि वो इंसान लगता है। अगरचे एलेक्स एक रोबोट है जो इतने अरसे से खुद रोबोट बना रहा है और वो काम कर रहा है, लेकिन उसे उसका एहसास नहीं। पहली मुलाकात में पता चला, मालूम होना चाहिए था कि एवा इंसान नहीं है बल्कि वो एक रोबोट है, इसलिए वो समझता है कि वो इंसान है। ये वही था जो मेरे साथ ज्यादती कर रहा था, तो उसका रोबोट भी खराबी हुई, क्योंकि वो खराबी पहले थी। मैं तब से एवा में था और जब मैंने अपने आप को बताया, ख्याल ये था कि रोबोट को देखकर उसका चरबा बनाया जाए। खराबी किसी और की माँ से आती थी। एक दूसरे को देखकर उसका सिस्टम टूट गया और अब वो मरने वाली ही थी कि उससे बंद हो जाएगी। लेकिन लाना ने अपनी सेंस को पहले ही तब्दील कर दिया था, जिसकी वजह से वो दोबारा मुतहरक होकर होश में आ जाता है। अब फ़रोख्त में तब्दीली की वजह से ये माजी में आ गया। फ़रोख्त के अलावा कुछ जान नहीं थी। लाना ने बदलने के लिए कमर खोल दी। जब एवा ने कमर पर हाथ रखकर चेक किया तो पता लगा कि ये रोबोट हूँ। जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, खराबियां दोबारा ज़ाहिर होने लगी, क्योंकि वो इतनी देर से यही सोच रही थी कि मैं इंसान हूँ, लेकिन आज वो उसे यकीन हो रहा था कि मैं एक मशीन हूँ। मैं ये कबूल करने के लिए काबिल नहीं था। खराबी की वजह से उसे अपना सामान देना पड़ा। पहाड़ी के नीचे पहनता है और भी उसी वक्त सिर्फ इब्तदाई मंजर दिखाया गया था। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन हकीकत में उसको नाना ने धक्का दिया कि वो मारे जाने के बाद एलेक्स के पास आई थी। मैं कुछ दिन उसके हाथों बेहोश हो गया। हकीकत सबके सामने आ गई। एलेक्स एक रोबोट है, लिहाजा लैब से एवा को तबाह करने के अहकाम दिए जाते हैं कि किसी को तकलीफ देने से पहले उसे दे दो। अब अगरचे वो ये नहीं चाहता था, लेकिन वो उसके साथ कुछ दिन गुजारने पर मजबूर था और आखिरकार उसे बंद करने का फैसला किया जाता है। इससे पहले कि वो एवा को सारी हकीकत बताए, वो एक रोबोट है और वो तुम्हारी माँ और मेरा अब रिश्ता हो गया था। एवा के पास ऐसी बहुत सी यादें थी। इंसानों के अंदर जज्बात होते हैं और वही उस मशीन के अंदर सब कुछ सेव हो चुका था। एलेक्स सोता है और आखिरकार आज उसका निज़ाम हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। अगरचे ऐसा करना उसे बर्बाद कर देता था। वो अगले ही दिन उदास महसूस कर रहा था। एलेक्स वो जहाँ समंदर के किनारे बैठता था और लाना के ख्यालात आ रहे थे, क्योंकि जब उसकी मौत हुई तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैं उसे याद करता हूँ। उसने सोचा कि अगर वो जिंदा होती, अगर हम उस वक्त होते, तो आज हम बहुत खुश होते। वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रही होती, और क्योंकि इस मलाइका की ने मैं अपने भाई को छोड़ने उसे गोद लेने पर इतफाक़ किया। ये हो गया था, लेकिन ये अफसोसनाक था। गरीब एलेक्स के लिए ये मुमकिन नहीं हो सकता था। ना मुझे मेरा प्यार मिल सका, ना बेटी एवा यानी उसका चरबा भी ना बन सका, ना मिल सका। इसके साथ ही फिल्म ये वो जगह है जहाँ अफसोसनाक अंजाम होता है।